بذكر الإله وتصفو الحياة. اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ عربیت کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربیت جو ہے یہ ندوے کا گویا ایک امتیازی نشان ہے اور ایک گویا ایک موروثی چیز ہے، وہ چلی آ رہی ہے، اس لیے اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ گویا یہاں کا ایک افتخار بن گیا ہے عربیت، باقی اس کی اور کوئی قدر و قیمت یا اس کے اور فوائد ہے میں نہیں، یہ بات نہیں ہے. عربی زبان قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اعجاز تو بڑی چیز ہے، قرآن مجید کے فہم کے لیے، حدیث کے فہم کے لیے، فقہ کی باریکیوں اور جو مجتہدین کے آراء ہیں اور ان کے فتاوی ہیں اور فیصلے ہیں، ان کے فرق کو سمجھنے کے لیے، اس فرق کے مبنا کو سمجھنے کے لیے جو اکثر بعض مرتبہ الفاظ پر موقوف ہوتے ہیں، اس سب کے لیے صرف و نحو میں پوری کامل استعداد حاصل کرنی چاہیے. اور اس میں آج کل عام طور پر بہت ہی گراوٹ اور ایک انحطاط پیدا ہو گیا ہے کہ مدارس سے لوگ آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں ہمارے امتحان دینے والے اساتذہ کہ صحیح عبارت 2 سطر بھی صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتے. اور دوسری بات یہ اس کی قدر و قیمت کہ اس وقت عالم اسلام میں ممالک عربیہ کئی حیثیتوں سے ممالک عربیہ پہلے تو اسلام کا مرکز تھے، خاص طور پر حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب، لیکن اب بھی ممالک اسلامیہ دین کا سرچشمہ، دین کا مرکز ہیں، اور دنیا کی سیاست میں اور اسلام کے مستقبل میں، اسلام کے آئندہ تاریخ میں اور مستقبل میں ممالک اسلامیہ کو بہت بڑا رول، بہت بڑا کردار ادا کرنے کا موقع ہے اور موقع رہے گا، اور اس کی اہمیت رہے گی. اور یورپ اور امریکہ کی جیسی نظر ممالک عربیہ پر ہے اور ممالک عربیہ کے افساد پر ہے، ممالک عربیہ میں بے دینی پیدا کرنے پر ہے، ممالک عربیہ میں اسلام سے اعتماد کھو دینے، اسلام پر سے اعتماد اٹھ جانے کی صلاحیت پیدا کرنے، اس کے لیے اس نئی نسل کو تیار کرنے کے جیسے منصوبے امریکہ اور یورپ میں ممالک عربیہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. میں اپنی عملی واقفیت اور اپنی سیاحتوں کی بنا پر اور اپنے ان حلقوں سے تعلق کی بنا پر کہتا ہوں کہ ویسی توجہ یورپ و امریکہ کی نہ پاکستان پر ہے، نہ ایران پر ہے اور نہ ہندوستان پر ہے. ان ممالک عربیہ میں ایسے فتنے اٹھ سکتے ہیں، ایسی تحریکیں پیدا ہو سکتی ہیں، ایسے رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان میں ضرورت ہے ان کا مقابلہ کرنے کی اور عربوں کو ان کی زبان میں متاثر کرنے کی اور ان کے ذہن کو بدلنے کی. اور یہ اتنا بڑا دعوتی کام، بلکہ اتنا بڑا ایک انقلابی کام، اتنا بڑا اپنے وقت کا جہاد اور اپنے وقت کی عبادت ہوگی کہ جس سے روح نبوی کے خوش ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. میں آپ مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ روح نبوی جس سے سب سے زیادہ شادماں ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ جن کے صدقے میں آپ کو ایمان ملا ہے، جن کے طفیل میں آج آپ مسلمان ہیں، جنہوں نے آپ کلمہ پڑھایا ہے، آپ وہاں اگر کوئی ضرورت پیدا ہو رہی ہو تو آپ اس سے بڑھ کر کوئی توفیق کی بات، اس سے بڑھ کر کوئی فخر شکر کی بات، اس سے بڑھ کر اگر لفظ غلط وہ بے محل ہو کہو، اس سے بڑھ کر معراج نہیں ہو سکتی. وہ معراج تو معراج آسمانی تھی، لیکن میں اس معراج زمینی کے متعلق کہتا ہوں، میں اس معراج اصلاحی کے متعلق کہتا ہوں، میں اس معراج علمی کے متعلق کہتا ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی معراج نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ماں باپ نہیں، اجداد کو فخر کرنے کا حق حاصل ہے. اجداد اگر اس پر فخر کریں اور عالم برزخ میں بھی شکر کریں کہ اللہ نے ہمارے بیٹے اور پوتے کو توفیق دی کہ یہ مصر جا کر، یہ شام جا کر، یہ حجاز مقدس جا کر یہ وہاں کی کسی غلط چیز کو غلط کہتا ہے اور وہاں ان کے سامنے ایسی تقریر کرتا ہے اور ان کے سامنے ایسی تحریر پیش کرتا ہے جس سے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اس سے ان کو غیرت، ان کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم
ہم نے یہ مستشرقین کا یہ اثر قبول کر لیا، ہم نے مغربی تہذیب کا یہ اثر قبول کر لیا۔ آج یاد رکھیے، آپ ابھی جواب کا مطالعہ بڑھے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت یہودی دماغ اور عیسائی وسائل اور طاقت، اقتدار اور امریکہ اور برطانیہ کے تجربات، سیاسی تجربات، انقلاب لانے والے تجربات، سب اس وقت اس بات پر تل گئے ہیں اور ان کی ساز باز ہو گئی ہے کہ اسلام کے مستقبل کو مشکوک بنایا جائے، بلکہ اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے اپنے مطالعے سے کہ اگر نہضت ثانیہ ہے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے وہ تدبیریں کی جا رہی ہیں جہاں آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے انگلستان تو جاتا رہتا ہوں، ہر سال جاتا ہوں، امریکہ بھی جانے کا موقع ملا ہے، اور دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت پوری یہودی ذہانت اور پوری مسیحی طاقت اس پر اکٹھا ہو گئی ہے کہ ممالک عربیہ میں قومیت عربیہ کی تحریک پیدا کی جائے، جو الباس العربی کے نام سے پہلے شروع ہو چکی ہے، اور مغربی تہذیب کو اختیار کرنے کی دعوت پیش کی جائے، اور مادیت کی اور دولت پرستی کی اور حدود شرعیہ اور احکام الہیہ سے انحراف کی، اگر ہو سکے تو بغاوت کی کوشش کی جائے۔ تو آپ کی یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ آپ عربی مشق اس نیت سے پیدا کریں کہ آپ وہاں جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ہم مواخذہ نہ فرمائے، لیکن اس وقت آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اپنی عمر میں سب سے بڑی عزت کا کون سا موقع حاصل ہوا ہے اور تم سب زیادہ کس بات پر خوش ہوئے ہو، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت کہ میں ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا، جایا کرتا تھا، ہر سال جایا کرتا ہوں، اور میرے جانے کی سب کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن آیا، جمعے کی نماز کا دن آیا، وقت آیا، میں گیا تو خطیب حرم نے جو عبداللہ الخیاط بڑے فاضل تھے، انہوں نے اپنے خطبے میں میری تحریر کا ایک اقتباس پڑھا، پوری تحریر کا ایک پورا اقتباس پڑھا، یقول احد الفضلاء یقول احد المفکرین کو اس طرح کہہ کر، تو مجھے یاد آ گیا کہ میری فلاں تحریر کا، مولانا خصر عالم کا کسی فلاں کتاب کا اقتباس ہے۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، رائے بریلی کا دیہاتی، رائے بریلی کا اردو بولنے والا، جو ذہانت میں، محنت میں، کسی چیز میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا، اس نے حضرت العلماء میں تعلیم پائی اور عرب استادوں سے پڑھا، اور آج وہ اتنے بڑے مجمع میں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین زمین میں، حرم شریف میں، بیت اللہ شریف کے سامنے جو خطبہ دیا جا رہا ہے، جس سے بڑھ کر کسی فرمانروا کا کوئی خطاب، کسی شہنشاہ کا کوئی خطاب نہیں ہو سکتا۔ جو خطیب بیٹھا ہے ممبر پر، جو کھڑا ہے، وہ جو خطاب دے رہا ہے، اس کے برابر دنیا میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کلام میں مجھ جیسے ہندی کی عبارت نقل کی جا رہی ہے شہادت کے طور پر، تو یہ مجھے اس سے جو مجھ پر جو اثر ہوا وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ پھر اس کے بعد اتفاق سے دوسرے دن یا تیسرے دن، یاد نہیں، یہ اسی دن رئیس المطوفین تھے وہاں کے، جو ہندی الاصل تھے، شاید بھوپال کی طرف کے تھے، وہ انہوں نے دعوت کی، تو اس میں کئی علماء کو بلایا اور خطیب صاحب کو بلایا، مجھے بھی بلایا۔ تو میں نے کہا کہ فضیلت الشیخ، آپ نے خطبے میں ہماری ایک عبارت پڑھی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور بہت شرم بھی، بہت فخر ہوا۔ کہنے میں تو کئی مرتبہ تمہاری عبارتیں پڑھ چکا ہوں، پہلے نام لے کر پڑھا کرتا تھا، پھر حکومت کی طرف سے اشارہ ہوا کہ نام نہ لیا کرو، تو اب بغیر نام کے لیے، تو بھائی تم بتاؤ میرے عزیزوں، بچوں، فرزندوں، بھائیوں، تم بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں فخر کی، اس سے بڑھ کر دنیا میں شکر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ تم عربوں کو جا کر خطاب کرو، تم عربوں کو جا کر اس دین کی دعوت دو جو دین انہی کے ذریعے سے آیا اور تمام دنیا میں پھیلا ہے، اور ان کی زبان میں دعوت دو، اور وہ متاثر ہوں، اور وہ اس میں کوئی عیب نہ نکال سکیں۔ یہ چیزیں تم کو حاصل ہو سکتی، کوئی ہماری خصوصیت نہیں۔